اور محض باتوں سے کوئی بات نہیں بنتی. ہم نے تو صرف زبان سے کہہ دیا ہے. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور ایک بات دیکھیں، یہ حاجی لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے اور حج کرنے، وہاں پہ وہ لبیک کی صدائیں پڑھنا واجب ہو نا. جب آپ احرام باندھ لیں تو لبیک کہنا جو ہے وہ واجب ہے. بس وہیں پہ وہ لبیک کہہ دیتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دین کے متعلق جو بات بھی ہے اس کے متعلق ہم غور و فکر کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ آج کا بچہ، نہ بوڑھا، نہ جوان، کوئی بھی دین کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے؟ دیکھیں اس میں تو ایک بات بالکل واضح ہے کہ ہم نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے. ہر انسان آج کا مسلمان بلکہ دنیا کا متمنی ہے. دنیا ہی کے لیے اپنی اس نے زندگی وقف کر دی ہے اور دنیا ہی کے لیے یہ جیتا ہے. اس کا مطلب واضح ہے کہ اس نے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے آخرت کو بیچ کے دنیا کا خریدار بن گیا ہے. یہ آج کا دیکھیں ہر انسان، خواہ وہ جوان ہو، اور یعنی دیکھیں جوانی آپ کی 15 سال سے تو شروع ہو جاتی ہے اندازاً، یا وہ 40 کا ہے، مرد اور عورت کی اس میں تخصیص نہیں ہے، یا وہ 50 کا ہے یا 60 کا ہے یا 70 کا ہے. ان سب نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا پسند کر لیا ہے. ان سب نے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، کہ میری آیات کے بدلے تم دنیا کا حقیر مفاد مت لو، اپنے آخرت کے فائدے کو دنیا پر مت بیچو. ہم نے تو دیکھیں دنیا کا فائدہ آج ہمارا مقصود ہے، آج کے مسلمان کا عام طور پہ، اور دنیا کی زندگی کا انسان طالب ہے. زیادہ پیسے اگر کسی کے پاس آ جائیں تو وہ خوش ہوگا کہ خفا ہوگا؟ شادی ہو جائے، مکان بن جائے، بچے ہو جائیں تو یہ آدمی خوش ہوگا کہ خفا ہوگا؟ تو یہ فریحو بالحیات الدنیا، یہ لوگ دنیا ہی کی زندگی پر خوش ہو رہے ہیں. آج دیکھ لیں آپ اپنی تمام سوچوں کو، تمام فکروں کو، اپنی خوشیوں کو، اپنی پریشانیوں کو، اپنی امیدوں کو، مستقبل کے ارادوں کو، سارے کے سارے کا تعلق ظاہر سے ہے. قبر فوراً آنے والی ہے، اور قبر کی زندگی، پھر حشر ہے، پھر اس کے بعد جنت یا دوزخ جو بھی ہے. یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں. جتنا بھی ہوشیار انسان ہے اس کا یہ مسئلہ نہیں ہے. ہوشیار انسان آپ دیکھتے ہیں نا یہ ٹیلی ویژن پہ جو کریم بٹھا دی جاتی ہے اور تذکرے ہوتے رہتے ہیں، یہ سیاست اور یہ اور یہ ہے نا. اور ریڈی والا ہے آج یا وزیر اعظم ہے یا آرمی چیف ہے یا صدر مملکت، ان کے لیے آخرت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا ایک خاتون خانہ ہے یا اس کا شوہر ہے یا اس کے بچے ہیں، ان کے لیے آخرت کی اہمیت زیرو ہے. یہ چیلنج کے طور پہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، کوئی اہمیت نہیں ہے. کوئی بتا بھی دے وہ پھر کہے گا یار بس ٹھیک ہے، بڑی اچھی تقریر تھی. مجھے بعض لوگ کہتے ہیں آپ کا انداز بیان بڑا اچھا ہے، بس اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ سبحان اللہ، 2-4 دل، آج کوئی دل آئے میں آج فیس بک پہ، بس وہ دل کے نشان دے دیتے ہیں، باقی دل کا کوئی چکر نہیں ہے. دل دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے اللہ کو. ہمیں تو نہیں چاہیے.
تو بات یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ سوچ ہے، اور محض باتوں سے کوئی بات نہیں بنتی. ہم نے تو صرف زبان سے کہہ دیا ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور ایک بات دیکھیں، یہ حاجی لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے اور حج کرنے، وہاں پہ وہ لبیک کی صدائیں پڑھنا واجب ہو نا. جب آپ احرام باندھ لیں تو لبیک کہنا جو ہے وہ واجب ہے، بس وہیں پہ وہ لبیک کہہ دیتے ہیں. دیکھیں میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دین کے متعلق جو بات بھی ہے اس کے متعلق ہم غور و فکر کے لیے تیار نہیں ہیں. نہ آج کا بچہ، نہ بوڑھا، نہ جوان، کوئی بھی دین کی کوئی اہمیت ہے ہی نہیں. تو اس پہ آپ سوچ لیں یہ کیا رویہ ہے. ساری فکر ظاہر کی، دنیا کی، خوشی دنیا کی، خفگان دنیا کا، بات تو ختم ہوگی. ظاہر ہے کہ انسان دیکھیں خوشی اور غم یہ تو ہوتا ہے نا. میں ذرا بہت زیادہ پریشان ہوں اور مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں. تو اب ہماری ساری پریشانی اور ساری خوشیاں ظاہر کے متعلق ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے. ابتلا اور آزمائش تو آتی رہتی ہے، ہر ایک پہ آتی ہے. تو بہرحال بات یہ ہے کہ گھاٹے کا سودا کی میں بات کر رہا تھا کہ ہم نے ایک بہت بڑے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے. آخرت کو ہم نے بیچ دیا ہے دنیا کے عوض. یہ ایک کلیئر بات ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ میں نے نہیں بیچا تو اس سے میں مخاطب ہی نہیں ہوں. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں نے تو دنیا کو بیچ دیا ہے اور آخرت کا میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے وہاں پر رہنا ہے، وہاں جانا ہے، وہاں کی کامیابی. قرآن میں ایک لفظ ہے کہ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. اللہ کی راہ میں لڑیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو بیچ دیا ہے آخرت کے عوض. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ. اب یہی چیز جو ہے یہ مطالبہ ہے کہ تم وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، تھوڑا مفاد مت لو میرے احکامات کے بدلے. اب اللہ کا حکم اگر آپ مان لیں گے تو یہ تو فائدے کا سودا ہے. اللہ کے حکم کے سامنے اگر کوئی سر جھکا دے گا تو یہ فائدے کا سودا ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. اصل میں ہم ایک تو دین سے واقف نہیں ہیں عام طور پہ. دوسری بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے یہ ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کے لیے زندگی کو وقف کر دیا، ایک تو یہ ہے کہ میری آزادی ختم ہو جائے گی، اور پھر یہ ہے پابندی کی زندگی کوئی پسند نہیں کرتا. سر جھکا دینا ہمیں پسند نہیں ہے آج کے مسلمان کو، خواہ کہ یہ اللہ ہی کے سامنے کیوں نہ ہو، خواہ کہ یہ پیغمبر کے سامنے ہی کیوں نہ ہو. آپ دیکھ لیں ہر انسان من چاہی زندگی گزار رہے. پیغمبر کا جو طریقہ ہے وہ تو ہمارے لیے یعنی ضروری ہے کہ ان کے راستے پر چلیں، ان کی ہدایت کے مطابق زندگی. لیکن اس میں جو ہے آپ دیکھ لیں بہت بوجھل دل کے ساتھ ہم کچھ نیک فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن وہ بوجھل دل کے ساتھ ہوتے ہیں. ایک جوان ہے داڑھی چھوڑ دیتا ہے، کہتا ہے یار داڑھی تو چھوڑ دوں گا لیکن بس میں اور کام نہیں چھوڑ سکتا، مجبوری ہے، داڑھی منڈوا نہیں سکتا، منڈواؤں گا تو پھر وہ میرے باپ کی داڑھی ہے تو اچھا نہیں لگتا نا، تو چلو داڑھی چھوڑ دوں گا. یہ ایک ذہنیت ہے، ایک بیمار ذہنیت ہے ہماری. انسان بیمار ہے اور بیماری کی آپ حالت میں کچھ اچھے فیصلے نہیں کرتے. بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل اور فکر دی ہے، آپ اپنے لیے کوئی اچھا کوئی فائدے کا سودا کریں. یہاں تو دیکھیں ہم انسان جو ہے وہ فائدے کے سودا کرنے میں مشتاق رہتا ہے کہ کوئی فائدے کا کام بتاؤ، زیادہ منافع. کوئی کاروبار شروع کر رہا ہے، کوئی فائدے کا کام بتاؤ.
جس میں زیادہ فائدہ ہو۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے، انسان ایک دنیا کے گرداب میں پھنسا ہوا ہے، ایک دلدل ہے، اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ یہی ٹھیک ہے کیونکہ سارے لوگ اس دلدل میں ہیں، میرے ماں بھی اسی میں ہے، میرے باپ بھی اسی میں ہے، بس میں بھی اسی میں رہوں۔ وہ جو فلاں جو عالم ہے ٹھیک ہے، اس کی تقریر اچھی ہے لیکن بس ہم صرف واہ واہ اور سبحان اللہ کہہ دیں گے، باقی ہم اس کے راستے پر چلیں گے نہیں۔ بس میرے ماں باپ، بس میں تو ان سے کٹ نہیں سکتا۔ بھئی تمہیں کون کہہ رہا ہے کٹنے کو؟ لیکن تم اصل میں اپنے یعنی فرعونیت جو ہے انسان اپنی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ خدا میں ہوں۔ در حقیقت ہم اپنے عمل سے یہ چاہ رہے ہیں، اور خدائی کا ہم نے دعویٰ کر دیا ہے۔ خدا کیا ہے کہ آپ اپنی مرضی کو ترجیح دیں اللہ کے حکم پہ۔ قرآن کے الفاظ میں ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا ہے تم نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا؟ یہ سارے باتیں سوچنے کی ہیں۔ گھاٹے کا فائدہ کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہیں بھجوایا، اس کو فائدے کے سودے کے لیے بھجوایا ہے۔ ہمیں فائدے کا سودا کرنا چاہیے، زندگی اللہ کے لیے خاص کر دینی چاہیے اور اللہ کے لیے زندگی گزارنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم